بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سسٹم ماڈلنگ کی۔ سسٹم ماڈلنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا چیپٹر نمبر 5 ہے۔ اس کے اندر ہم سسٹم ماڈلنگ کی بات کریں گے، اور سسٹم ماڈلنگ کیا چیز ہوتی ہے ڈیفائن کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس لیکچر کے اندر ہم نے جو ٹاپکس کور کرنے ہیں ان کے نام جو ہیں وہ آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں۔ کانٹیکسٹ ماڈل، پروسیس ماڈل، انٹریکشن ماڈل، اسٹرکچر ماڈل، بیہیویئرل ماڈل اور ماڈل ڈریون انجینئرنگ۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کا سسٹم ماڈلنگ کا اور ان چیزوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ کانٹیکسٹ ماڈل کیسے بنتے ہیں؟ پروسیس ماڈلز کیا ہوتے ہیں؟ یہ ماڈلز ہوتے کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں ڈیٹیل جو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آتی ہے سسٹم ماڈلنگ۔ اصل ہمارا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہی سسٹم ماڈلنگ ہے۔ تو سسٹم ماڈلنگ اگر کو پوچھ لیجیے سسٹم ماڈلنگ کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ سسٹم ماڈلنگ جو یہاں پہ انہوں نے ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ سسٹم ماڈلنگ از دا پروسیس آف ڈیولپنگ ایبسٹریکٹ ماڈل آف اے سسٹم with each model presenting a different view or perspective of that system۔ یعنی جو ہمارا سسٹم ہے اس کا ایک اوور آل ایک جنرل سا آپ نے کوئی تیار کرنی ہے، اس کی ڈیزائن یا اس کا اسکرین یا اس کی امیج، جس کو ہمیں دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ سسٹم کس چیز کے بارے میں ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، مزید آگے جب ڈیٹیل میں جائیں گے پھر سمجھ آ جائے گی۔ دوبارہ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سسٹم ماڈلنگ کیا ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایک سافٹ ویئر ہے، ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے یا سافٹ ویئر ہے، جب ہم جاتے ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر تو جیسے آپ فیس بک کی ایگزامپل لے لیں۔ فیس بک آپ جاتے ہیں، لاگ ان ہوتے ہیں، لاگ ان ہونے کے بعد آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشن آ رہے ہیں۔ آپ سکرول ڈاؤن کر کے نیوز فیڈ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ میسیجز چیک کر سکتے ہیں، فرینڈ ریکویسٹ، نوٹیفیکیشنز، یہ ساری چیزیں چیک کر سکتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں کسی کو اگر دکھانی ہے تو میں پہلے جو ہے وہ اس کو کہوں گا جس ویب سائٹ پہ ہیں اور ویب سائٹ پہ جا کے لاگ ان کریں اور پھر میسیج پہ جائیں، نوٹیفیکیشن پہ جائیں۔ اس طرح نہیں، ہم ایک امیج بنا دیں گے، ایک امیج ٹائپ کی، پھر یہاں پہ ڈینوٹ کر دیں گے جی یہ امیج ہے، یہاں پہ ایسے لاگ ان ہوتے ہیں۔ لاگ ان ہونے کے بعد یعنی یہ جو ساری باتیں ہم لکھ کے بتا رہے ہیں وہ ساری جو ایک طرح سے نا آپ نے ڈائیگرام کی صورت میں بتانی ہے۔ تو بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے، جو بھی آپ کا سسٹم ہے، جو بھی آپ کا سافٹ ویئر ہے، جو بھی آپ کی ویب سائٹ ہے، جب اس کا ایک جنرل اوور ویو کسی ڈائیگرام کی صورت میں بنایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سسٹم ماڈلنگ۔ سسٹم ماڈلنگ ہیز کم ٹو mean representing a system using some kind of graphical notation which is now almost always based on notation in unified modeling language۔ اب سسٹم ماڈلنگ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو بھی ہمارا سسٹم ہوگا، سافٹ ویئر ہوگا، اس کو ہم نے ایک گرافک یعنی ایک امیج بنا کے شو کر دینا ہے۔ ایک امیج میں جو ہے وہ ہم شو کر دیں گے کہ جی ہمارا پورے سسٹم کی فنکشنلٹی یہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو امیجز بنانی ہیں وہ امیجز کون سی ہوتی ہیں، کس طرح سے بنے گی، ان کی کوئی خاص نوٹیشنز وغیرہ ہوتی ہیں، کس طرح بنے گی امیج۔ تو وہ جو امیج ہوتی ہیں وہ اس کے لیے بھی ایک پورا سا نا سسٹم ہے، یعنی کہ وہ ایک امیج جو ہے ان کا نام رکھ دیا یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج، UML اس کو شارٹ طور پہ کہتے ہیں۔ UML جو ڈائیگرامز ہوتی ہیں عام طور پہ ان کو شارٹ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے UML ڈائیگرام بنانے ہیں۔ تو جو ڈائیگرام بناتے ہیں مختلف قسم کے ڈائیگرامز ہوتی ہیں، نام شاید آپ نے سنے ہوں گے، کلاس ڈائیگرام ہے، سیکوینس ڈائیگرام ہے، ایکٹیویٹی ڈائیگرام ہے، کافی ساری ڈائیگرامز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ڈائیگرامز ہوتی ہیں ان کے اندر ایک کچھ مخصوص ٹرمز ہوتی ہیں، نوٹیشنز ہوتی ہیں، وہ ہر کلاس کی اپنی اپنی ہوتی ہیں، ہر ڈائیگرام کی اپنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کلاس ڈائیگرام بنا رہے ہیں اس کی اپنی ہوگی، سیکوینس ڈائیگرام بنا رہے ہیں اس کی اپنی ہوگی، ایکٹیویٹی ڈائیگرام بنا رہے ہیں تو اس کی اپنی ہوگی۔ تو یہ جو ڈائیگرامز بنتی ہیں یہی سسٹم ماڈلنگ ہوتی ہے۔ اب وہ ڈائیگرام کی جو ایک خاص لینگویج ہے یا ایک خاص نوٹیشنز کہہ لیں اس کو کہتے ہیں UML۔ System modeling helps the analyst to understand the functionality and organization of the system, and models are used to communicate with customer۔ یعنی ہم نے جب کسی کو دکھانا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، اپنا سسٹم چیک کروانا ہے تو ہم یہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے سسٹم کھول کے رکھ دیں گے جو وہ سارا دن جناب لاگ ان سے لے کے لاگ آؤٹ ہونے تک ایک ایک لنک پہ کلک کر کے دیکھے اچھا جی یہاں پہ ایسے ہے، وہاں پہ ایسے کام کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم ایک ڈائیگرام سی بنا دیں گے، اس ڈائیگرام کو اس کو ود ان 5 to 10 منٹس میں اس کو سمجھ آ جائے گی، یعنی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے کسی کسٹمر سے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے سسٹم جو ماڈل کا اپنا ڈیمو دینا ہے، وہاں سے ہم ایزیلی چیک کروا سکتے ہیں۔
Existing and planned system model. Model of the existing system. Model of the existing system can help clarify what the existing system does and can be used as a basis for discussing its strength and weakness. This then can be lead to requirement for the new system. अब ये जो मॉडल हैं ये जो पहले से सिस्टम बने हुए हैं उनके भी बन सकते हैं, या आपने कोई नया सिस्टम बनाना है। यहाँ मैं जब सिस्टम कहता हूँ तो इसका मतलब है कोई सॉफ्टवेयर है, कोई वेबसाइट है, कुछ भी कह लें। जब मैंने सिस्टम का वर्ड की यूज किया तो ये आप इसको कह लें कि ये एक तरह के सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। जब हमने एक नया सॉफ्टवेयर बनाना है, या आप ये कह लें कि हमने एक नई चीज बनानी है, एक वेबसाइट बनानी है, उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो भी सारी एक सिस्टम है। यानी कि जब मैं सिस्टम की बात करूंगा आपने सॉफ्टवेयर या वेबसाइट ध्यान में रखना है, ये एक वेबसाइट की बात हो रही है या एक सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। अच्छा, अब हमारे पास एक पहले से एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, हम उसका भी मॉडल बना सकते हैं। अब उसके मॉडल बनाने की जरूरत इसलिए होती है, हमें पता चल जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ कितना है और इसकी सिस्टम के अंदर कहाँ पे वीकनेस है, और जो उसकी वीकनेस है उसको खत्म करके सिस्टम को जो बेहतर कैसे किया जा सकता है। उसके अलावा हम नए सिस्टम को भी बना सकते हैं। Model of the new system can explain the proposed system to stakeholder. Engineers use these models to discuss design proposal and to document the system for implementation. तो डॉक्यूमेंट्स कह रहा हूँ कि जो न्यू सिस्टम होते हैं इनका भी हम मॉडल बना सकते हैं, ताकि जो मुख्तलिफ लोग सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं सिस्टम यूज करने के लिए, उनको आमतौर पर एक्टर्स भी कहते हैं। एक्टर जो मूवीज या ड्रामाज में जाते हैं ना, वो वाले एक्टर्स भी होते हैं। वो क्या होते हैं, उनके अंदर काम कर रहे होते हैं। उनके बगैर अगर वो एक मूवी आपने बनाई है इसमें कोई एक्टर ही ना हो, वो कोई मूवी होगी यानी कुछ नजर ही नहीं आएगा। इसी तरह जो सिस्टम होता है उसको भी कोई ना कोई यूज करने वाला होता है, तो जो यूज करने वाले होते हैं उनको एक्टर कहते हैं। बहरहाल मैं बात ये कर रहा हूँ कि हम जो है मॉडल जो है वो नए सिस्टम का भी बना सकते हैं। उसके बाद आता है मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो उसके बाद आता है मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग प्रोसेस। इट इज पॉसिबल टू जनरेट ए कंप्लीट और पार्शियल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द सिस्टम मॉडल। यानी कि हम किसी भी सिस्टम का कंप्लीट जो है वो मॉडल भी बना सकते हैं, पार्शियल मॉडल भी बना सकते हैं। और कंप्लीट और पार्शियल का क्या मतलब होगा यहाँ पे, जैसे अब एक फेसबुक पूरी वेबसाइट है, ठीक है। अब वेबसाइट पे क्या होता है, मैसेज भी होते हैं, आपके नोटिफिकेशन भी होते हैं। हम सिर्फ नोटिफिकेशन का मॉडल भी बना सकते हैं और सिर्फ मैसेजेस का भी मॉडल बना सकते हैं कि मैसेज सेंड कैसे होते हैं, रिसीव कैसे होते हैं, मैसेज को खोलना कैसे है, इसका भी मॉडल बन सकता है। तो मॉडल ये इस तरह बन सकते हैं, या कि एग्जिस्टिंग सिस्टम का भी बन सकता है, न्यू सिस्टम का भी बन सकता है, और कोई जो प्रोसेस भी हम चल सकते हैं। हमने एक नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें एक उसका जो फर्स्ट मॉड्यूल है लॉगिन होना है, तो लॉगिन वाला मॉडल बनाएंगे। देन उसके जब लॉगिन होने के बाद हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे तो डैशबोर्ड वाला मॉडल बनाएंगे। आगे वो कहाँ पे जा सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उस तरह के हर चीज का अलग-अलग बनाएंगे तो पार्शियल होगा। कंप्लीट एक ही डायग्राम बना देते हैं तो वो कंप्लीट होता है। अच्छा, तो इसके बाद बात करते हैं सिस्टम पर्सपेक्टिव क्या होता है। An external perspective where you model the context or the environment of the system. मैं एक दफा इनको पढ़ देता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी। An interaction perspective where you model the interaction between the system and its environment or between the component of the system. अब जो ऊपर हमने एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव पढ़ा है और इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव पढ़ा है, इन दोनों में कोई आपको डिफरेंस नजर आया है? ऊपर क्या कह रहा है, वेयर यू मॉडल द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम, यानी आपने जो मॉडल बनना है वो जस्ट उसके ओवरऑल लुक का बनाना है, ओवरऑल जो फंक्शनैलिटी है उसका बनाना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। और जब इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि यानी अब एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव में ये कह सकता हूँ कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हम मैसेज सेंड कर सकते हैं और मैसेज रिसीव कर सकते हैं। सॉरी, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमने मॉडल होता है उसके अंदर ये नहीं बताया कि यदि मैसेज सेंड कैसे होना है, किधर क्लिक करेंगे तो मैसेज सेंड होगा, और किसको सेंड करना हो तो वो कैसे ढूंढना होगा,
تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں. جسٹ ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس اس میں میسج سینڈ ہوتا ہے, تو یہ کیا ہوگا, ایکسٹرنل پرسپیکٹو. اب انٹریکشن پرسپیکٹو کیا ہوتی ہے, اس کے اندر ہم ڈیٹیل سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس سسٹم کیسا ہے, اس کے اندر میسج سینڈ ہو جاتے ہیں, میسج ریسیو بھی ہو جاتے ہیں. آپ اس بٹن پہ کلک کریں گے تو آگے آ جائے گا جی, اپنا جس کو میسج سینڈ کرنا ہے اس کا نام لکھیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ میسج کیا لکھنا ہے یہ ٹائپ کریں, اس کے بعد سینڈ والے بٹن پہ کلک کریں تو میسج سینڈ ہو جائے گا. اب پہلے اور جو دوسرا ہے, اس کو دونوں میں آپ کو فرق سمجھ آیا. اوپر والے میں جس ہم نے بتا دیا ایک جنرل اوور ویو, ایکسٹرنل پرسپیکٹو. انٹریکشن میں ہم جو انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے سسٹم کی اور جو سسٹم یوز کر رہا ہوتا ہے اس کے درمیان, اس کو ہم کمپلیٹ ڈیٹیل سے ایک ایک کمپوننٹ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے اسٹرکچرل پرسپیکٹو, ویئر یو ماڈل دا آرگنائزیشن آف سسٹم اور دا اسٹرکچر آف دا ڈیٹا دیٹ از پروسیسڈ بائی دا سسٹم. ویئر یو ماڈل دا آرگنائزیشن آف اے سسٹم اور دا اسٹرکچر آف دا ڈیٹا, یعنی اب اسٹرکچرل پرسپیکٹو میں کیا ہے, اوپر تو ہم نے بتایا تھا نا کہ ایک جنرل اوور ویو ہوتا ہے, پھر تھوڑا ڈیٹیل ہوتا ہے. اسٹرکچر اوور پرسپیکٹو میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ میسج کس طرح کے سینڈ ہو سکتے ہیں. آپ جسٹ ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں, یا اس میں امیج بھی سینڈ کر سکتے ہیں, ویڈیو سینڈ ہو سکتی ہے, فائل سینڈ کیا ہو سکتی ہے, یہ ساری چیزیں. اس کے بعد آتا ہے بیہیویئرل پرسپیکٹو, یو ماڈل دا ڈائنامک بیہیویئر سسٹم ہاؤ اٹ ریسپونڈ ٹو ایونٹس. یعنی آپ کے پاس ایک سسٹم ہے, جب آپ نے میسج سینڈ کیا اس کے بعد آپ کو ایک رسپانس آئے گا جی, یور میسج ہیو سینڈ سکسیسفلی. تو وہ جو آگے میسج آتا ہے کہ آپ کا میسج بھیج دیا گیا ہے, تو اس کا یہ ایک سسٹم کا رسپانس ہے. اگر سسٹم رسپانس نہ دے, ہم نیکسٹ پہ کلک کریں اور میسج پیچھے سینڈ ہو جائے لیکن اوپر کچھ لکھا ہی نہیں آ رہا کہ جی میسج سینڈ ہو گیا یا نہیں ہوا, تو وہ جو رسپانس آتا ہے سسٹم سے اس کو کہتے ہیں بیہیویئرل پرسپیکٹو. اس کے بعد آتے ہیں ہیومن ڈائیگرامس. میں نے آپ کو بتایا سسٹم ماڈلنگ کرنے کے لیے ہمیں کچھ ڈائیگرامس کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی سسٹم ماڈلنگ کیا ڈائیگرام بنانے ہیں. اب جو سے ڈائیگرام ہوتی ہیں وہ یو ایم ایل ڈائیگرام ہوتی ہیں, ان کا نام رکھ دیا جی یو ایم ایل ڈائیگرام. اب یو ایم ایل ڈائیگرام کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں, کچھ ایکٹیویٹی ڈائیگرامز ہوتی ہیں, کچھ یوز کیس ڈائیگرامز ہوتی ہیں, کچھ سیکوینس ڈائیگرامز ہوتے ہیں, کلاس ڈائیگرام, اسٹیٹ ڈائیگرام, یہ ساری آپ کو ڈائیگرام سامنے شو ہو رہی ہیں. ایکٹیویٹی ڈائیگرام کون سی ہوتی ہیں, وچ شو دا ایکٹیویٹی انوالو ان پروسیس اور ڈیٹا پروسیسنگ. یعنی اس ڈائیگرام کے اندر کمپلیٹ ایکٹیویٹی شو ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ پروسیس کیسے ہو رہا ہے اور کیا ڈیٹا اس کے اندر جا رہا ہے, کیا آؤٹ پٹ مل رہی ہے, یہ ساری چیزیں. اس کے بعد آتا ہے یوز کیس ڈائیگرام, وچ شوز دا انٹریکشن بٹوین اے سسٹم اینڈ اٹس انوائرمنٹ. اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو سسٹم یوز کرنے والا تھا اور سسٹم کے درمیان جو انٹریکشن ہے وہ جو شو کروا سکتے ہیں. اوپر جو ہوتی ہے اس کے اندر جب ایکٹیویٹیز شو کرواتے ہیں, یعنی کہ آگے جب ڈائیگرام آئیں گے آپ کو جسٹ کلیئر ہو جائے گا کہ ایکٹیویٹی ڈائیگرام کیا ہوتی ہے, یوز کے ڈائیگرام کیا ہوتی ہے. ابھی یہ یاد رکھیں ایکٹیویٹی ڈائیگرام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وچ شو دا ایکٹیویٹی انوالو ان اے پروسیس, اور اس کے اندر ایکٹیویٹی ڈائیگرام کی جسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور یوز کے ڈائیگرام کے اندر انٹریکشنس جو ہیں, جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو ان کے جو انٹریکشن ہوتی ہے نا. اب ایکٹیویٹی ہوئی ہے, کیا ایکٹیویٹی ہوئی ہے, دو لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن ہو جائے, تو وہ جو کمیونیکیشن ہے اس کو ہم یوز کے ڈائیگرام کے ذریعے شو کر سکتے ہیں, یعنی کہ انٹریکشن ہے. اس کے بعد آگے دی سیکوینس ڈائیگرام وچ شو انٹریکشن بٹوین ایکٹر اینڈ دا سسٹم بٹوین دا سسٹم کمپوننٹ. سیکوینس ڈائیگرام کیا ہوتی ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. ایکٹر کیا ہوتے ہیں, جو سسٹم کو یوز کرنے والے ہوتے ہیں, ان کے اور سسٹم کے درمیان جو رسپانس ہو رہے ہوتے ہیں اس کو سیکوینس ڈائیگرام کہتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے جی کلاس ڈائیگرام. کلاس ڈائیگرام وچ شو دا آبجیکٹ کلاسز ان دا سسٹم اینڈ دا ایسوسیٹ بٹوین دی کلاسز. اب کلاس جو ہوتی ہیں, اب جیسے ایک پیشنٹ مینجمنٹ سسٹم ہے. پیشنٹ مینجمنٹ سسٹم ہاسپٹل میں آپ جائیں تو سب سے پہلے آپ سامنے ریسپشنسٹ بیٹھا ہوتا ہے جی, اس کو کہتے ہیں جی میں نے فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. وہ کیا کرتا ہے جی, وہاں پہ آپ کو نمبر ڈال دیتا ہے جی, آپ کے اپائنٹمنٹ ایڈ کرتا ہے, کہتا ہے جی آپ کی یہ اپائنٹمنٹ ہے, آپ اس ٹائم پہ ڈاکٹر کو مل سکتے ہیں. اب کیا ہوگا, آپ جائیں گے جی ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر کے پاس بھی ڈیٹیل آئی ہوگی, یہ وہ اپنے سسٹم سے چیک کرے گا جی میرے پاس یہ بندہ آیا, اس کا یہ نمبر ہے اور اس نے اتنی فی پے کی. اب یہ ساری انٹریکشن ہو رہی ہے, اس کو ہم کلاس ڈائیگرام سے بھی شو کر سکتے ہیں. اب جو بائی ریسپشنسٹ پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, جب میں نے آپ کو پیشنٹ سسٹم بتایا,
وہ ایک الگ بندہ ہے اور ڈاکٹر جو ہے اس کو الگ چیز شو ہو رہی ہوتی ہے. جو ریسیپشن پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو صرف انہیں ڈیٹا انٹر کرنا ہے اور ڈاکٹر کو سلیکٹ کرے گا اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائے گی. جب ڈاکٹر آئے گا, ڈاکٹر کے پاس وہ پیشنٹ آتا ہے تو وہاں پہ وہ ڈاکٹر کیا دیکھ سکتا ہے, ڈاکٹر دیکھے گا یہ ڈاکٹر پیشنٹ آیا ہے, اس کی ایج یہ ہے, پھر اس کو چیک کر سکتا ہے اس کا بیماری کیا ہے, اس میں وہ یہ ڈال سکتا. یہ مختلف ڈائیگرام ہوتے ہیں. اسٹیٹ ڈائیگرام شو ہاؤ دا سسٹم ریئیکٹ ٹو دا انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ایونٹس. انٹرنل اور ایکسٹرنل ایونٹس میں سسٹم جو ہے وہ کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے. انٹرنل ایونٹ جو ہیں وہ سسٹم کے اندر جو ہیں وہ کوئی ایرر آ گیا, کوئی میسج ہوتا ہے, وہ انٹرنل ہیں, اور اس کے علاوہ جو باہر سے یوزر جو ایونٹ کریٹ کرتا ہے وہ ایکسٹرنل ایونٹ ہوتے ہیں. Use of graphical model as a mean of facilitating discussion about an existing or proposed system. پیچھے ہم نے بات کی ہے کہ جو ماڈل ہوتے ہیں یہ ایگزسٹنگ پر کے بھی ہو سکتے ہیں اور نیو سسٹم کے بھی ہو سکتے ہیں. ایسے ہی اب وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ایز اے مین آف فیسیلیٹیٹنگ ڈسکشن اباؤٹ این ایگزسٹنگ اور پرپوز سسٹم. Incomplete and incorrect model are okay early on as their role is to support discussion. اب جو سسٹم نئے ہوتے ہیں جو پہلے سے بنے ہوتے ہیں ان کا ماڈل جو اگر کلیئر نہ بھی ہو تب بھی اتنا ایشو کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ماڈل اس لیے بنائے جاتے ہیں ڈسکشن کے لیے, تاکہ یہ جو ہمارے پاس سسٹم پہلے سے موجود ہے اس کے اندر کیا خامیاں کیا خوبیاں ہیں ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. تو اس کے اندر جو ماڈل وہ کہتا ہے کہ تھوڑے بہت غلط بھی ہو رہے تو اتنا ایشو نہیں ہوتا. اور دوسری بات کہتا ہے کہ ایز اے وے آف ڈاکومنٹنگ این ایگزسٹنگ سسٹم, اگر ڈاکومنٹ پہلے موجود اور آپ نے اس کی ڈاکومنٹیشن کرنی ہے تو ماڈل شوڈ بی این ایکوریٹ ریپرزنٹیشن آف دا سسٹم بٹ نیڈ ناٹ بی کمپلیٹ. یعنی کہ آپ کا سسٹم پہلے سے بنا ہوا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی ڈاکومنٹیشن کر لیں. آپ کو پتا ہوگا ڈاکومنٹیشن کیا ہوتی ہے, ایک SRS بھی اس کو کہتے ہیں ڈاکومنٹیشن کو, سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن. یعنی کہ ایک جیسے آپ کوئی میڈیسن لیتے ہیں اس کے اندر ایک نا چھوٹا سا پیپر ہوتا ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہیں اور یہ دوائی کس سے بنی ہے, کب لینی ہے اور کتنی لینی ہے. اسی طرح جو سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے ان کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. ڈاکومنٹیشن کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ ان کے ماڈیولز کون کون سے ہیں, یعنی ایک جو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر کیا کیا فنکشنلٹی ہوگی اور وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ کون کون سے کام کر سکتا ہے, یہ ساری چیزیں. اب جو ہے ڈاکومنٹیشن ہم نے کرنی ہے, ہمارے پاس سسٹم بنا ہوا ہے پہلے سے, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا وہ ایکوریٹ ہونا چاہیے اس ٹائم جو آپ نے ماڈل بننا ہے. کیوں ایکوریٹ ہونا چاہیے؟ کیونکہ سسٹم تو ہمارے پاس پہلے بنا ہوا ہے, ہم نے اس کی ڈاکومنٹیشن کرنی ہے, یعنی اس کو لکھنا ہے اب, تو اس کے لیے ماڈل ایکوریٹ ہونا چاہیے. کمپلیٹ نہ بھی ہو تب بھی خیر ہے, لیکن جو ہے ایکوریٹ ہونا چاہیے تاکہ جب ہم اس کی ڈاکومنٹیشن کر لیں. اصل میں جو سافٹ ویئر بنتے ہیں نا وہ ڈاکومنٹیشن کو دیکھ کر بنتے ہیں. اگر یہ سافٹ ویئر خراب ہو جاتا ہے, ہمارے پاس اس کی ڈاکومنٹیشن پڑی ہوئی ہے, ہم کیا کریں گے, جو سافٹ ویئر بنانے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن ہے لیکن سافٹ ویئر اب نہیں ہے ہمارے پاس, تو ہم وہ ڈاکومنٹیشن سے دیکھ کے نا نیا سافٹ ویئر بنا لیتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ ایکوریٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد آتا ہے جی ایز اے ڈیٹیل سسٹم ڈسکرپشن دیٹ کین بی یوز ٹو جنریٹ اے سسٹم امپلیمنٹیشن. As a detailed system description that can be used to generate a system implementation. Model have to be both correct and complete. جب آپ نے سسٹم بنانا ہے اور اس کے بعد اس کی جو کمپلیٹ کرنا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرنی ہے, پھر جو کریکٹ بھی ہونا چاہیے اور کمپلیٹ بھی ہونا چاہیے, یعنی نہ اس کے اندر کوئی ایرر ہو تاکہ ہم اس کی کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن کر سکیں, اور جب اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو کوئی چیز مسنگ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہتا ہے ساری چیزیں موجود ہونے چاہیے. تو یہ آپ کو سمجھ آئے گی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے جی کانٹیکسٹ ماڈل. کانٹیکسٹ ماڈل آر یوزڈ ٹو illustrate the operational context of the system. They show that what lies outside the system boundaries. یعنی کانٹیکسٹ ماڈل جو ہے ہمیں اس کے اندر ہم یہ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کی باؤنڈریز کیا کیا ہیں, کون کون سی چیزیں جو ہمارے سسٹم کے اندر شامل ہوں گی اور کون کون سی چیزیں جو شامل نہیں ہوں گی. سوشل اینڈ آرگنائزیشنل کنسرن میں افیکٹ دا ڈیسیژن آن ویئر ٹو پوزیشن دا سسٹم باؤنڈری. اور یہ سسٹم باؤنڈریز کیسے ڈیفائن ہوں گی, یہ جو بھی سافٹ ویئر جس نے بنوانا ہوتا ہے اور جو بنا رہے ہوتے ہیں وہ مل بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کی باؤنڈریز کیا کیا ہیں. باؤنڈریز کے بارے میں آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سافٹ ویئر کی ایگزامپل شو ہوگی اس میں پتہ چل جائے گا کہ اس کی یہ والی باؤنڈریز ہے. آرکیٹیکچر ماڈل شو دا سسٹم اینڈ اٹس ریلیشن شپ بٹوین ادر سسٹم.
جو بھی آرکیٹیکچر ماڈل بنائے جاتے ہیں، جو UML ڈائیگرام بنائی جاتی ہیں، وہ سسٹم کے اور اس کے جو آپس میں ریلیشن شپ ہیں کمپوننٹس کے، ماڈیولز کے، وہ شو کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سسٹم ہے، مینٹل ہیڈ سسٹم۔ سافٹ ویئر انجن کی جو بک ہے اس کے آپ کے پاس ہوگی، تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، یہ امیج بنی ہوئی وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس ایک مین سسٹم ہے، مینٹل ہیڈ سسٹم، ٹھیک ہے جی۔ مینٹل ہیلتھ سسٹم جو ہے، اس کی کچھ باؤنڈریز ہیں، یہ کچھ ماڈیولز ہیں، کچھ سسٹمز ہیں۔ ایک اس کا یہ سسٹم اپائنٹمنٹ سسٹم ہے، اس کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کی اسٹیٹسٹک سسٹم ہے، مینجمنٹ رپورٹنگ سسٹم ہے، پیشنٹ ریکارڈ سسٹم ہے، اس کے بعد ایڈمیشن سسٹم ہے، پرسکرپشن سسٹم ہے۔ یہ ڈفرینٹ سسٹم جو ہیں 1 2 3 4 5 اور 6، یہ 3 سسٹم ایک سسٹم کے اندر ہے۔ اس سسٹم کی جو باؤنڈریز ہیں اس کے اندر کیا اپائنٹمنٹ سسٹم بھی ہیں، یہ جو ساری ہیں نا، یہ ساری اس کی باؤنڈری ہیں۔ یہ کانٹیکسٹ ہے، یعنی آگے جنرل اوور ویو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ ایک کانٹیکسٹ ہے، جنرل، میں نے کہا جی میں نے ایک سافٹ ویئر بنوانا ہے، اس کے اندر اپائنٹمنٹ بھی ہونی چاہیے، پرسکرپشن سسٹم بھی ہونا چاہیے، ایڈمیشن سسٹم بھی ہونا چاہیے، پیشنٹ کا ریکارڈ بھی مینٹین ہونا چاہیے، اور ان کی رپورٹنگ جو اتنی ہے وہ بھی ساری سیو ہونے چاہیے، اسٹیٹسٹکس کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں، یعنی ایک سافٹ ویئر جو مین سسٹم اس کی انہوں نے بتا دیا کہ جی یہ والا، وہ اس کے اندر یہ والے سسٹم ہونے چاہیے، سب سسٹم۔ اس کے بعد آتا ہے جی پروسیس پرسپیکٹو۔ Context model simply show the other system in the environment, not how the system being developed is used in that environment. ٹھیک ہے جی۔ کانٹیکسٹ کے اندر اب یہ ایک سسٹم ہے، یہ بتا رہا ہے جی اس کے اندر یہ والے سسٹم ہے۔ اب یہ نہیں پتا جی اپائنٹمنٹ سسٹم کام کیسے کرتا ہے، اسٹیٹسٹک سسٹم کام کیسے کرتا ہے، پیشنٹ ریکارڈ سسٹم کیسے کام کرتا ہے۔ اب یہ سارے سسٹم کیسے کام کرتے ہیں یہ کانٹیکسٹ ماڈل کے اندر نہیں بتایا جاتا، بس کہ کانٹیکسٹ ماڈل کے اندر صرف یہ بتایا جاتا ہے اس کے اندر یہ والے سسٹم ہیں۔ پروسیس ماڈلز میں کیا ہوتا ہے، ریویل ہاؤ دا سسٹم بینگ ڈیولپڈ از یوزڈ ان ا براڈر بزنس پروسیس۔ تو یعنی کہ پروسیس ماڈل کے اندر تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ یہ سسٹم کیا کرے گا۔ UML ایکٹیویٹی ڈائیگرام جو ہوتی ہیں وہ پروسیس ماڈلز کے جو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایک ڈائیگرام جو ہمارا، اب یہ جو ہے نا، یہ ڈائیگرام یہ ایک کانٹیکسٹ ہے ایک سسٹم کا، یعنی کہ ایک جنرل اوور ویو ہے ایک سسٹم یا ایک سافٹ ویئر کے اندر یہ والی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ 6 چیزیں۔ اب اس کا ہمیں پروسیس ماڈل بنانا، وہ تھا کانٹیکسٹ ماڈل، اس کا پروسیس ماڈل بنتا ہے UML ڈائیگرام سے۔ تو یہ UML ڈائیگرام، یہ ہم نے ڈائیگرام پیچھے دیکھی ہے نا، یہ والے ڈائیگرام، یہ اسی کا پروسیس ماڈل بنا ہوا، چیزیں وہی ہیں، یہاں پہ ڈیٹیل سے آ گئے۔ اب دیکھیں اس امیج میں اور اس میں کافی سارا فرق ہے، اور اب آپ ان کی ڈیفینیشن دیکھیں۔ کانٹیکسٹ میں کیا آ رہا ہے، سمپلی شو دا ادر سسٹم ان دا انوائرمنٹ، ناٹ ہاؤ دا سسٹم بینگ ڈیولپڈ از یوزڈ ان دیٹ انوائرمنٹ۔ یہاں پہ لکھا ہے سمپلی شو کر رہا ہے کہ یہ والے سسٹم ہیں، یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، بس اس سسٹم کے اندر یہ 6 چھوٹے سسٹم ہیں۔ اب کیا ہے، اسی سسٹم جو بڑا سسٹم جو ہے اس کی اس نے ڈیٹیل بتائی ہے۔ اب یہ ایک ایکٹیویٹی ڈائیگرام ہے، میں آپ کو پہلے تو یہ بتاؤں۔ اب ایکٹیویٹی ڈائیگرام یہ شروع کیسے ہوتی ہے، ایک سرکل سے شروع ہوتی ہے، سرکل یہاں پہ بھی ہے اور سرکل یہاں پہ بھی ہے۔ اب کہیں گے ادھر سے شروع ہو رہی ہے یا ادھر سے، اس سرکل سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ جو سرکل جو ہے اس کے اوپر ایک لائن لگی ہوئی، سالڈ لائن سرکل بنا، اس کے اندر ایک سالڈ سرکل ہے۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پہ ایکٹیویٹی ڈائیگرام ختم ہو رہی ہے۔ یہ اکثر PPSC کے جو ایگزامز ہوتے ہیں اس میں بھی کوشچن آ جاتا ہے کہ ایکٹیویٹی ڈائیگرام جو وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے، سرکل سے ہوتی ہے، ریکٹینگل سے ہوتی ہے، کسی اور شیپ سے ہوتی ہے، یا وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ ختم کس پہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے کنفرم ڈیٹینشن ڈیسیژن، سب سے پہلے وہ آتا ہے کہ کیا کرنا ہے جی، آپ نے ہم نے کرنا ہے جی، کہتے ہیں انفارم پیشنٹ آف رائٹس ریکارڈ ڈیٹینشن سسٹم۔ جب وہ سسٹم کے اندر آ گئے، اس کو پیشنٹ کے سارے نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد ریکارڈ ڈیٹینشن سسٹم ڈیسیژن جو ہے وہ سارے نظر آ رہے ہیں، یہ ایک ہمارا مین سسٹم ہے۔ اب اس کے اندر وہ مریض چاہتا ہے، وہ کہتا ہے انفارم پیشنٹ آف رائٹس، پیشنٹ جو ہے وہ اگر تو ڈینجرس ہے تو اس کے لیے سیکیور پلیس ہونا چاہیے، پھر پولیس اسٹیشن ہونا چاہیے، ہاسپٹل ہونا چاہیے، آبویسلی ہاسپٹل، تو ہاسپٹل میں آئے گا، تو جب ہاسپٹل میں ٹرانسفر کر دیں گے تو پھر دیکھیں گے اس کو کیا کرنا ہے۔
سوشل کیئر اگر اس کا کوئی نہیں ہے تو ان کو بتائیں کہ جی یہ بندہ ہمارے پاس ایک ایڈمٹ ہے، یا اس کے ریلیٹیوز کو بتا دیں اور اس کے بارے میں جتنی ڈیٹیلز ہیں وہ رجسٹر کر دیں۔ اگر تو ڈینجرس نہیں ہے تو اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کریں۔ ایڈمٹ کرنے کے بعد پھر وہی چیزیں جو اس کو کوئی جاننے والا ہے تو اس کو بتائیں، نہیں ہے تو سوشل کیئر والوں کو بتا دیں، رجسٹر اپڈیٹ کریں۔ یعنی کہ اب یہ والا کیا سسٹم ہے، ایک اوور آل سسٹم ہے یہ والا۔ یہ اس کے اندر پیشنٹ کے بھی سسٹم ہے اور جتنے ریکارڈ ہیں وہ سارے ہیں۔ اب جب پیشنٹ کی بارے بات کرتے ہیں تو تبھی اس نے ادھر پہنچنا ہے، ادھر سے بھی ادھر آئے گا اور یہاں سے بھی ادھر آئے گا۔ اس کے بعد اس نے بتانا جی پیشنٹ کی کنڈیشن کیسی ہے، ڈینجرس ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے ڈینجرس تو پھر کیا ہوگا، ڈینجرس ہے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ اب ایڈمیشن سسٹم ہے، یعنی کہ پیشنٹ کو ایڈمٹ کیسے کرنا ہے۔ یہ یعنی جو ایک سسٹم ہے نا ایڈمیشن سسٹم، یہ والا، اس کی ایکٹیویٹی ڈائیگرام بنائی ہے کہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ کیسے ایڈمٹ ہوتا ہے جب ہاسپٹل میں جاتا ہے۔ ایک تو خود لوگ اس کے لینے والے خود لے جاتے ہیں جاننے والے، یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو لے گئے، کوئی بھی نہیں جاننے والا تو اس میں بعض اوقات تو یہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ سوشل کیئر کو بتا دیں، اگر اس کے جاننے والوں کو مل جاتا ہوں بتا دیں۔ بہرحال یہ ایک ایڈمیشن سسٹم ہے، یعنی کہ ایک ڈیٹیل سے سسٹم بنایا ہے۔ اس کے اندر بتا رہا یہ دکھانے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں بتا رہا ہے سسٹم کام کیسے کر رہا ہے، کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ ڈینجرس ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کو ہاسپٹل میں داخل کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ سارا ایڈمیشن سسٹم ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی انٹریکشن ماڈل۔ ماڈلنگ یوزر انٹریکشن از امپورٹنٹ ایٹ ہیلپ ٹو آئیڈینٹیفائی یوزر ریکوائرمنٹ۔ ماڈلنگ جو ہوتی ہے یہ اس کے اندر اگر یوزر انٹریکشن شو ہو رہی ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یوزر کی ریکوائرمنٹس پتہ چلتی ہیں کیا کیا۔ اب یہ جو ماڈل ہے اب یہ کانٹیکسٹ ماڈل ہے۔ اب اس کے اندر پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ایڈمیشن سسٹم کام کیسے کرنا، اپائنٹمنٹ سسٹم کام کیسے کرے گا۔ ویسے تو ہمیں جنرل پتہ ہے اپائنٹمنٹ کیسے لی جاتی ہے، لیکن اب یہاں پہ تصویر دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ اپائنٹمنٹ سسٹم کیسے ہونی ہے، نہیں نہ پتہ۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یوزر انٹریکشن بھی ہونی چاہیے، جیسے یہ جو یوزر ایکٹیو وہ کہہ رہا ہے کہ یوزر انٹریکشن ہونی چاہیے ماڈلنگ کے اندر۔ یہاں پہ ہو رہی ہے نا یوزر انٹریکشن، وہ پہلے آتا ہے پھر چیک کرتا ہے پیشنٹ ڈینجرس ہے نہیں ہے ڈینجرس، پھر ایڈمٹ کریں یا نہ کریں، تو یہ ساری انٹریکشن ہو رہی ہے۔ یہ انٹریکشن ہوتی ہے، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو یوزر ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ ایک بندے نے اگر اپائنٹمنٹ کرنی ہے، وہ وہاں پہ سسٹم پہ بیٹھا ہوا ہے کمپیوٹر کے سامنے، تو کیسے اپائنٹمنٹ کرے گا، کچھ لکھے گا کچھ کلک کرے گا تب بھی ہوگا نا، وہ کہاں پہ اس نے کلک کرنا ہے، کیا پہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو یوزر کی ریکوائرمنٹس میں آتی ہیں کہ اس کیا کیا کرے گا تو اپائنٹمنٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آتا ہے ماڈلنگ سسٹم ٹو سسٹم انٹریکشن ہائی لائٹ دا کمیونیکیشن پرابلم دیٹ میں رائز۔ سسٹم جو انٹریکشن ہوتی ہے ان کے تو اس کے ساتھ ہمیں کمیونیکیشن کا بھی پتہ چلتا ہے اور پرابلم کون کون سے آ سکتے ہیں سافٹ ویئر بنانے کے دوران، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد ماڈلنگ کمپوننٹ انٹریکشن ہیلپ us understand if a proposed system structure is likely to deliver the required system performance and dependability۔ انٹریکشن میں بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے مزید ڈیٹیل جو ہوتی ہے اس کے اندر انٹریکشن کے اندر کہ واقعی یہ جو سافٹ ویئر آگے ہمارے کسی اور جگہ پہ کام آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا۔ یوز کیس ڈائیگرام اینڈ سیکوینس ڈائیگرام یوز کی جاتی ہیں انٹریکشن ماڈلنگ کے لیے۔ پہلے تھا کانٹیکسٹ ماڈل۔ کانٹیکسٹ ماڈل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جسٹ اوور ویو ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی کانٹیکسٹ ماڈل میں مزہ نہیں آ رہا، یعنی کہ ساری چیزیں وہ نہیں دکھا رہا، تو پروسیس ماڈل ہونا چاہیے، یعنی یوزر کی انٹریکشن بھی شو ہونی چاہیے جیسے یہاں پہ ہو رہی ہے۔ تو اب یوزر کی انٹریکشن شو کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ دو طرح کے ڈائیگرامس سے آپ بنا سکتے ہیں، یا تو آپ یوز کیس ڈائیگرام بنا دیں، اس کے اندر بھی یوزر کی انٹریکشن شو ہو جاتی ہے، اگر آپ سیکوینس ڈائیگرام بنائیں گے اس کے اندر بھی انٹریکشن شو ہو سکتی ہے۔ Use cases were developed originally to support requirement elicitation and now are incorporated into the UML۔ یوز کیسے جو پہلے اس لیے ریکوائرمنٹ اکٹھی کرنے کے لیے بنائے جاتے تھے، اب جو یو ایم ایل کے اندر بھی یعنی ڈائیگرام بناتے وقت بھی یہ سارے کام آتے ہیں۔ ایچ یوز کیس پریزنٹ اے اسپیسیفک ٹاسک دیٹ انوالو ایکسٹرنل انٹریکشن ود دا سسٹم۔ ایک ایک چیز کا ایک ایک یوز کیس ڈائیگرام بنا سکتی ہے۔ اپائنٹمنٹ سسٹم ہے، اس کی اپنی ڈائیگرام بن جائے گی یوز کیس کی۔ اس کے بعد رپورٹنگ سسٹم ہے، اس کی اپنی ڈائیگرام بن جائے گی۔
एक्टर इन यूज केस में बी पीपल, टाइम और अदर सिस्टम। एक्टर की मैं डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ, जो भी यूजर जो सिस्टम जो यूज कर रहे होते हैं वो एक्टर होते हैं। अब ये एक डाटा ट्रांसफर करते हैं जब हम उसमें सिस्टम के अंदर, उसका एक सिंपल सा यूज केस है, बहुत सिंपल है। इसके अंदर दो एक्टर है हमारे पास, एक मेडिकल रिसेप्शनिस्ट है और पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम है। मेडिकल रिसेप्शनिस्ट क्या करता है कि वो डाटा, अब मेडिकल अब जब जाते हैं हॉस्पिटल में, सामने एक रिसेप्शनिस्ट पे, रिसेप्शन पे एक रिसेप्शनिस्ट बैठा होता है, उसको आप बताते हैं अरे मैंने नंबर चाहिए ये वो, ठीक है, वो आपका रिकॉर्ड इंटर कर लेगा पेशेंट का और डाटा ट्रांसफर कर देगा, उनके सिस्टम के अंदर सेव हो जाएगा। ये एक यूज केस है। बस यहाँ पे इतनी समझ आ रही है कि मेडिकल रिसेप्शनिस्ट जो है वो डाटा सेव कर देता है सिस्टम के अंदर, एक सिंपल सा यूज केस। अब ये जो यूज केस है इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर भी यूज किया, ये ग्राफिकल फॉर्म थी और इसी यूज केस अगर टेबल फॉर्म के अंदर शो करना तो ऐसा भी हो जाता है। तो एक्टर सबसे पहले आपने डिफाइन करना है, एक्टर क्या होते हैं, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट और पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम। पीछे भी ये थे, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट, पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम। डिस्क्रिप्शन क्या है जी, अब ये जो काम कर रहा है मेडिकल रिसेप्शनिस्ट का क्या काम हो रहा है, यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन आएगी, डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो बताएगा जी कि रिसेप्शन में डाटा ट्रांसफर करना है डाटाबेस के अंदर। उसके बाद डाटा क्या हो सकता है, जाहिर बात है पेशेंट का अगर कर रहे हैं तो पेशेंट की इंफॉर्मेशन ही होनी है उसके अंदर। उसके बाद स्टिमुलस क्या होगा, यूजर कमांड इशूड बाय मेडिकल रिसेप्शनिस्ट, के जब वो जो रिसेप्शनिस्ट अपने लिख लेगा सारी डिटेल, उसके बाद वो क्लिक करेगा तो जो यूजर क्लिक करता है सेव का बटन दबाएगा तो सेव हो जाएंगी डाटाबेस के अंदर उसके पेशेंट के रिकॉर्ड। तो इसको कहते हैं रिस्पांस। कमेंट्स क्या होते हैं, रिसेप्शनिस्ट मस्ट हैव अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी परमिशन टू एक्सेस द पेशेंट इंफॉर्मेशन एंड द पीआरएस। तो अब ये तो नहीं है कोई भी बंदा जाए जाके अपना रिकॉर्ड इंटर कर दे, ऐसा नहीं, हर बंदे को एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऑथराइज होनी चाहिए कि ऑथराइजेशन के लिए वो लॉगिन सिस्टम बनाया जाता है। अब ये क्या मेडिकल रिसेप्शनिस्ट क्या क्या कर सकता है, ये भी यूज केस है। पहले यूज केस ये था जी मेडिकल रिसेप्शनिस्ट डाटा ट्रांसफर करेगा। अब ये आता है जी मेडिकल रिसेप्शनिस्ट जो क्या क्या कर सकता है, उसकी फंक्शनैलिटीज क्या है। वो डाटा पेशेंट को रजिस्टर भी कर सकता है, अनरजिस्टर भी कर सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन भी देख सकता है, डाटा को ट्रांसफर भी कर सकता है, कॉन्टैक्ट पेशेंट उसके साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। अब ये क्या है, ये भी एक डायग्राम थी, यूज केस डायग्राम है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये एक एक्टर है और ये हमारे यूज केसेस है, ठीक है। उसके बाद आती है जी सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम आर पार्ट ऑफ द ह्यूमन एंड आर यूज्ड टू मॉडल द इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टर एंड द ऑब्जेक्ट विद द सिस्टम। जिस तरह यूज केस डायग्राम जो है वो इंटरेक्शन शो करवाती हैं, इसी तरह सीक्वेंस डायग्राम वो भी इंटरेक्शन शो करवाती हैं। सीक्वेंस डायग्राम शो द सीक्वेंस ऑफ द इंटरेक्शन that take place during a particular use case or use case instance। सीक्वेंस डायग्राम, अब ये देखें ना, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक्टर ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, ये भी। अब उसने अगर डाटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा ना, कि उसने यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद उसके सामने ये स्क्रीन आएगी, फिर वो क्लिक करेगा या कुछ करेगा तब डाटा जो है वो ट्रांसफर होगा। तो इसी तरह जो है सीक्वेंस डायग्राम के अंदर जो भी एक काम, अब ये एक काम इसके अंदर कितना काम कर रहा है, ये 5 काम कर रहा है। अब हमने पेशेंट को रजिस्टर करना है तो कैसे होगा रजिस्टर, उससे एक प्रोसेस होगा, पहले पेशेंट वाला फॉर्म ओपन करेंगे, उसके अंदर पेशेंट की डिटेल डालेंगे, फिर पेशेंट को सेव, इसके रिकॉर्ड सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। ये तो मैंने जनरल ओवरव्यू में भी आपको 3 स्टेप बता दिए हैं, तीनों स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। अब ये नहीं हो सकता कि पहले वो सेव पे क्लिक कर देगा बाद में उससे पूछेगा ये आपके नाम क्या है, ऐसे तो नहीं होगा ना। पहले पूछेगा भाई नाम क्या है, फॉर्म खोलेगा, नहीं पहले फॉर्म खोलेगा जहाँ पे उसका नाम लिखना है, फिर उसका नाम पूछेगा, फिर सेव करेगा। इसका रिवर्स या सीक्वेंस आगे पीछे नहीं कर सकता है। तो सीक्वेंस डायग्राम तो हमें ये भी पता चल जाता है कि जो डायग्राम है इसके अंदर एक सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस खराब करेंगे तो प्रोसेस खराब हो जाएगा सारा। तो द ऑब्जेक्ट एंड एक्टर इन्वॉल्व आर लिस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द डायग्राम विद डॉटेड लाइन ड्रॉन वर्टिकली फ्रॉम दिस। जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट या एक्टर होता है वो टॉप पे शो किया जाता है। आगे आएगी सीक्वेंस डायग्राम तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर टॉप पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो एक्टर को भी कह सकते हैं। उसके बाद इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट आर इंडिकेटेड बाय एनोटेटेड एरोज।
پھر جو انٹریکشن ہم نے شو کرنی ہوتی ہیں سسٹم کے بعد اور یوزر جو بندہ یوز کر رہا ہوتا ہے ان کے درمیان، وہ ہم ایرو سے شو کرتے ہیں۔ اس میں دیکھیں ایرو ہیں نہیں ہے نا، تو یہ کیا ہے سیکوینس ڈائیگرام میں یہ فرق ہے۔ یہ دیکھیں یہ ٹاپ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ میڈیکل ریسیپشنسٹ ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے پیشنٹ کی انفارمیشن کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہوگا جی، اس کی آتھرائزیشن ہونے ضروری ہے، یعنی کہ بندہ واقعی لاگ ان ہو کے آیا کہ نہیں آیا۔ یہ نہیں ہر بندہ تو نہیں نا دیکھ سکتا کسی بھی پیشنٹ کی ڈیٹیل، تو ریسیپشن ہے اس کو ایک اکاؤنٹ دیا جاتا ہے، آپ نے یہاں سے لاگ ان ہو کے یہاں پہ آپ اس کی یہ اویلیبل ہے کام کر سکتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل وہ لاگ ان ہو گئے تو آتھرائزیشن اوکے ہے، تو اس کو پیشنٹ کی انفارمیشن مل جائے گی۔ اگر نہیں ہے وہ کہے گا جی آپ کی آتھرائزیشن فیل ہو گئی۔ جب لاگ ان اوکے ہے پھر کیا ہوگا جی، وہ آ جائے گا پیشنٹ انفارمیشن چیک کرے گا۔ پیشنٹ انفارمیشن میں اس کے پیشنٹ کا نام لکھے گا یا پیشنٹ کا نمبر ہوتا ہوگا وہ ڈالے گا، اس کے بعد وہ ڈیٹا بیس میں جائے گا، وہاں سے اس کو ایک سیشن انفارمیشن کی رپورٹ شو ہو جائے گی کہ یہ آپ جو وہ دیکھ رہا تھا پیشنٹ۔ اس کے بعد آتا ہے جی ڈیٹا ٹرانسفر کی سیکوینس ڈائیگرام۔ یہ تھی سیکوینس ڈائیگرام پیشنٹ انفارمیشن کی، اور یہ والی ڈائیگرام ہے پیشنٹ جو ٹرانسفر ڈیٹا کیسے ہو رہا ہے۔ یہ آپ ڈائیگرام خود سمجھے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے وہ اس نے وہی دیکھنا ہے کہ آتھرائز ہے کہ نہیں ہے، لاگ ان ہوگا، لاگ ان ہونے کے بعد آتھرائز ہے کے بعد پیشنٹ کا ڈیٹا ٹرانسفر کیسے کرنا ہے، ٹرانسفر کرنے سے پہلے اس کا ڈیٹا ایڈ کرے گا، اپڈیٹ کرے گا۔ یہ آپ دیکھیں گے امیج آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایروز بنے ہوئے ہیں، سٹارٹ یہاں سے ہوگی اور یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے، سسٹم کا اینڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے درمیان جو کام ہو رہے ہیں، پیشنٹ انفارمیشن شو ہو رہی ہے ڈی میں، یہ ڈیٹا بیس ہے، یہاں پہ چاہتا ہے مجھے انفارمیشن چاہیے، وہ ڈیٹا بیس میں جاتا ہے، ڈیٹا بیس چیک کرتا ہے آتھرائز ہے کہ نہیں، دین اس کے بعد اس کو ریٹرن کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی انفارمیشن امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں کلاس ڈائیگرام کے بارے میں۔ Class diagrams are used when developing an object-oriented system model to show the classes in a system and the association between the classes. تو جیسے یہ تھا نا پیچھے ڈائیگرام پہ پیشنٹ انرجسٹرڈ پیشنٹ، یہ ساری کلاسز ہو رہے ہیں، یہاں پہ ان کو سیکوینس یوز کیسز کہہ رہے ہیں۔ سیکوینس ڈائیگرام کے اندر ان کو کہیں گے یہ سیکوینسز ہیں، اور کلاس ڈائیگرام کے اندر ان کو کہیں گے یہ ہماری کلاسز ہے۔ اینڈ آبجیکٹ کین بی thought of as a general definition of one kind of system object. An association is a link between classes that indicate that there are some relationship. کلاس ڈائیگرام کے اندر جو ہے نا وہ ایک لائن لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی ریلیشن ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں نا یہ ڈائیگرام ہے یوز کیس، اس کے اندر یہ کیا ہے میڈیکل ریسیپشنسٹ اور یہ کیا ہے پیشنٹ رجسٹر، اس کے درمیان ایک لائن لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ ایکٹیویٹی ڈائیگرام ہے، یہ بھی میڈیکل ریسیپشنسٹ ہے، یہ ایک سسٹم میں پیشنٹ انفارمیشن کے اس نے ویو کرنے ہیں، تو یہ بھی اس کے درمیان ایک ایرو لگا ہوا ہے، وہاں پہ ایک لائن تھی، یہاں پہ ایک ایرو ہے۔ اب کلاس ڈائیگرام کے اندر یہ دیکھیں، یہ کلاس ڈائیگرام ہے، کلاس ڈائیگرام کے اندر ایک پیشنٹ ہے اور ایک پیشنٹ ریکارڈ ہے، پیشنٹ اور پیشنٹ ریکارڈ، پیشنٹ بھی ایک کلاس ہے، پیشنٹ ریکارڈ بھی ایک کلاس ہے، یہ دو کلاسز ہیں، ایک کلاس یہ اور ایک کلاس یہ۔ اب ان دونوں کے درمیان آپس میں ریلیشن شپ ہے، پیشنٹ اور پیشنٹ ریکارڈ میں ریلیشن شپ تو ہے نا۔ اب پیشنٹ ہوگا تو ظاہری بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ بھی ہوگا، تو سمجھ آ گیا آپ کو کہ ہر کلاس کے درمیان جو ریلیشن ہوتا ہے یہاں پہ ان کو ایسوسیشن کہتے ہیں، ریلیشن کو ایسوسیشن، تو یہ ایسوسیشن ہے پیشنٹ اور پیشنٹ کے درمیان۔ اب یہ دیکھیں 1 لکھا ہوا ہے، ادھر بھی 1 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 1 to 1 ریلیشن شپ ہے پیشنٹ اور پیشنٹ ریکارڈ کے سسٹم، یعنی ایک پیشنٹ کا ایک ہی پیشنٹ ریکارڈ ہونا نا۔ اب میں فار ایگزامپل میرا نام حمزہ ہے تو حمزہ کا ایک ہی ریکارڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ حمزہ کے 6 ریکارڈ ہوں گے، اور اسی طرح پیشنٹ ریکارڈ ایک ریکارڈ ہے وہ کھولتا ہے، ایک پیشنٹ کے ہوگا، ایک ریکارڈ 2 پیشنٹ کے تو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اسی طرح ایسوسیشن سے ہو رہی ہیں، کسی جگہ پہ 1-4 لکھا ہوا ہے، 1 اسٹیرک لکھا ہوا ہے، اور کسی جگہ پہ 1-1 بھی لکھا ہوا ہے۔ 1-1 کا مطلب جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا ایک پیشنٹ کا ایک ریکارڈ سسٹم ہوتا ہے،
ریکارڈ ہوتا ہے، اور ایک ریکارڈ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ٹائم پہ ایک پیشنٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ایک کنڈیشن ہوتی ہے پیشنٹ کی، وہ بہت سارے، ایک کنڈیشن بہت سارے پیشنٹ کی بھی ہو سکتی ہے، ایک پیشنٹ کی بھی ایک کنڈیشن۔ اب ایک فار ایگزامپل ایک بندے کو بخار ہے، تو لازمی تو نہیں ایک کوئی بخار ہو ہاسپٹل میں، سب کو، کئیوں کو بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک کا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ کو بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پیشنٹ کی کنڈیشن جو ہے وہ، ایک پیشنٹ جو ہے وہ اس کی کافی ساری، ایک کنڈیشن ایک بھی ہو سکتی ہے، زیادہ ساری کنڈیشن بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد یہ پیشنٹ جو ہے کنسلٹنٹ کے پاس بھی جا سکتا ہے، اور اب ایک پیشنٹ جو ایک ٹائم پہ ایک ہی کنسلٹنٹ پایا جائے گا، لیکن کنسلٹنٹ کے پاس کافی سارے پیشنٹ ہو جاتے ہیں۔ کیسے پتہ چلا کافی سارے ہوں گے؟ یہ اسٹار ڈلا ہوا ہے، اسٹار، کنسلٹنٹ کے پاس یا تو ایک پیشنٹ ہوگا یا کافی سارے ہوں گے۔ اسی طرح یہ باقی ڈائیگرام بھی دیکھ لیں، ایزی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب یہ کنسلٹیشن جو کلاس ہے، اس کلاس کو جب ڈائیگرام بناتے ہیں وہ ایسے ہوتی ہے۔ اب یہ کلاس ہے، یہ والی کنسلٹیشن والی، سوری یہ کلاس، اس کلاس کے اندر جو بھی پیرامیٹر ہوتے ہیں، یہ اوپر جو دیے ہیں یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، اور نیچے یہ اس کے فنکشن ہیں۔ ڈاکٹر کنسلٹیشن پیرامیٹر، ڈیٹ، ٹائم، CNIC، کلینک، ریزن، میڈیکیشن پرسکرائب، ٹریٹمنٹ پرسکرائب، وائس نوٹ، ٹرانسکرپٹ، یہ ساری کنسلٹیشن ہے، ٹھیک ہے، جو وہی ہے کنسلٹیشن ڈاکٹر نے، جو کنسلٹنٹ نے بتایا۔ اب وہ نیو کنسلٹیشن بھی کر سکتا ہے، پرسکرائب بھی کر سکتا ہے، روڈ بھی کر سکتا ہے۔ نیو کرے گا تو ڈاکٹر کی ڈیٹ، ٹائم، کلینک پر آ جائے گا، پرسکرائب کرے گا تو اس کو میڈیکل پرسکرائب کرے گا، ٹریٹمنٹ سبسکرائب کرے گا، ٹرانسکرائب کے اندر جو ہے وہ اس کو بتا سکتا ہے نوٹس کے اندر یا کچھ بھی کر کے۔ اس کے بعد آتا ہے جی جنرلائزیشن۔ جنرلائزیشن از این ایوری ڈے ٹیکنیک دیٹ وی یوز ٹو مینیج کمپلیکسٹی۔ اب جو پیچھے ہم نے فار ایگزامپل یہ ڈائیگرام دیکھیں کتنی کمپلیکس لگ رہی ہے بظاہر دیکھیں تو، اور یہ دیکھیں بظاہر ایزی لگ رہی ہے لیکن اس میں ڈیٹیل نہیں ہے، اس کے اندر ڈیٹیل ہے لیکن تھوڑی کمپلیکس لگ رہی ہے۔ اب جو کمپلیکسٹی ہوتی ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جنرلائزیشن۔ Rather than learn the detailed characteristic of every entity that we experience, we play these entity more general classes۔ یعنی کہ ہم ڈیٹیل پہ جائیں، ہم کیا کریں گے، ایک جنرل کلاس یوز کریں گے، اس جنرل چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہم نے جنرلائزیشن کی ہے۔ This allows us to interpret the different member of these classes have some common characteristics like squirrels and rat or rodents۔ کہ گلیریاں اور چوہے ان سب کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی ایک سپیشیز ہے۔ روڈنٹس کے اندر جو ہے وہ ریٹس بھی آتے ہیں اور اسکرلس بھی، یعنی روڈنٹس کو ہوتے ہیں اس کے اندر ریٹس بھی ہیں اور اسکرل بھی ہیں۔ اسکرل کون سی کلاس میں آتے ہیں؟ روڈنٹ کے اندر۔ ریٹس کون سی کلاس میں آتے ہیں؟ روڈنٹ کے اندر۔ یعنی ایک چیز سے ہم اس کی جنرل کلاس بنا لیتے ہیں، ہم بچائیں تو یہ اسکرل ہے اور یہ ریٹ ہے، دونوں کو علیحدہ علیحدہ نام دیں، بجائے ہم ایک ہی نام دے دیں یہ روڈنٹ ہے۔ جیسے اب جانور ہیں، کافی سارے جانور ہیں، اب سب جانوروں کے نام دینا شروع کر دیں تو ختم ہی نہیں ہوگے، ہم کہیں گے جی جانور سارے شامل ہیں، سارے جانور کا مطلب اس میں سارے آ گئے، تو یہ جنرلائزیشن ہوتی ہے۔ ہم نے کمپلیکسٹی ختم کر دی۔ کیا کمپلیکسٹی تھی؟ ہم نے کافی سارے اینیملز کے نام لینے تھے لیکن سب کے نام لیتے لیتے ٹائم کافی لگنا تھا، ہم نے کیا کہہ دیا جی جانور۔ جب ایک جانور کہہ دیا تو اس کا مطلب اس کے اندر سارے جانور آ گئے۔ In modeling system is often used to examine the classes in the system to see there is scope for generalization. If changes are proposed then you do not have to look all the classes۔ یعنی کہ جنرلائزیشن ایک تو کمپلیکسٹی ریموو کرنے کے لیے ہوتا ہے، دوسرا یہ جب بڑے بڑے سافٹ ویئر ہوتے ہیں نا وہاں پہ ڈیٹیل جو ہے نہیں جا سکتے، تو کیا کرتے ہیں جو جنرل کلاس ہوتی ہے اس کے اندر ہی جو بھی کوئی چینج وغیرہ آتی ہے تو وہاں پہ اس کو کہہ دیتے ہیں یہ اس کلاس کے اندر چینج آئی ہے، مزید ڈیٹیل میں جا کے نہیں بتائیں گے، اوپر سے کہہ دیں گے جی اس کلاس کے اندر چینج آئی۔ ان آبجیکٹ لینگویج جاوا جو لینگویجز ہیں جب ہم کوڈنگ کرتے ہیں اس کے اندر جو جنرلائزیشن ہو جاتی ہے، اور جو کلاس سمپلی انہیریٹنس میکینزم کلاسز بنائی جاتی ہیں کوڈ کے اندر، تو پھر جا کے جب وہ کوڈ کا کلاس بنانے کا ایک سنٹیکس ہوتا ہے، جیسے اب یہ کلاس ہے نا، اب یہ کلاس ہے، یہ کلاس کے ایٹریبیوٹس ہیں اور یہ کلاس کے میتھڈز ہیں، فنکشنز ہیں۔ تو اسی طرح جب کوڈ ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی بھی ایک کیا ہوتی ہے لینگویج، کسی بھی لینگویج کے اندر ہم جنرلائزیشن بھی کر سکتے ہیں۔
تو اس نے بتایا کہ ہم جاوا لینگویج کے اندر بھی جنرلائزیشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد جنرلائزیشن ایٹریبیوٹس اینڈ آپریشن ایسوسیٹڈ ود ہائی لیول کلاسز آر ایسوسیٹڈ ود لوور لیول کلاسز. ہائی لیول کلاسز جہاں لوور لیول کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہیں، لوور کے آگے مزید لوور کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہیں. تو یہ فار ایگزامپل اب یہ ڈاکٹر ہے، ایک جنرل ٹرم ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر کے نیچے وہ ڈاکٹر ہاسپٹل کا بھی ڈاکٹر ہو سکتا ہے. ایک جنرل پریکٹیشن لیتا، اس نے دکان اپنی کھولی ہوئی ہے، کلینک بنایا ہوا ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے. اب ہاسپٹل کے اندر بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک کنسلٹنٹ ہوتا ہے، ایک ٹیم ڈاکٹر ہوتا ہے. کنسلٹنٹ جو ہے واقعی ڈاکٹر ہوتا ہے، ٹیم ڈاکٹر ہوتا ہے، 2-3 ڈاکٹر ہوتے ہیں. اب ٹیم ڈاکٹر میں بھی کافی سارے ہوتے ہیں. ٹرینی ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی پڑھ کے آئے ہوتے ہیں یونیورسٹی سے، وہ ہوتے ہیں ڈاکٹر. کوالیفائڈ بھی، یعنی کہ دونوں چیزیں آگے ٹیم کے اندر. یعنی کہ یہ کہ ہم بجائے ہر ڈاکٹر کا نام دے، یہ ٹرینی ڈاکٹر ہے جی، یہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، یہ ٹیم ڈاکٹر ہے، یہ پریکٹیشنر ہے، ہم کہیں گے یہ ڈاکٹر ہے، بات ہی ختم. ایک جنرل نام لے دیا نا، یہ جنرلائزیشن ہو رہی ہے. یہ جنرلائزیشن ایڈڈ ڈیٹیل. اب وہ جو ڈاکٹر، ہاسپٹل اور جنرل پریکٹیشن، اس میں تھوڑی ایڈ ڈیٹیل کر. ڈاکٹر کا نام، فون، ای میل. ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے؟ رجسٹر بھی کر سکتا ہے، ڈی رجسٹر بھی ہو سکتا ہے. ہاسپٹل کا جو ڈاکٹر ہوگا، ظاہری بات ہے اگر وہ ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہے تو سمجھو ہاسپٹل کا سٹاف سمجھا جائے گا. اس کا اپنا ایک نمبر ہوگا، اپنا اس کا ایک روم ہوگا. اور پریکٹیشنر جو ہے اس کی اپنی ایڈریس ہوگا کہ اس کی شاپ یہاں پہ ہے، اس کلینک یہاں پہ ہے. Object classes aggregation model. An aggregation model show how classes data collection are composed of other classes. یعنی کہ ایگریگیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو یہاں پہ ہم جنرلائزیشن کرتے ہیں نا، وہ ایک ہی کلاس بنا دی جاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر مزید سب کلاسز کون کون سی. شو دا کلاسز ڈیٹا کلیکشنز، یعنی ایک کلاس کا نام نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر کافی ساری اور بھی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی ایگریگیشنز کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں، پیشنٹ ریکارڈ جو ہے اس کے اندر پیشنٹ بھی ہے اور کنسلٹیشن بھی ہے، ظاہر بات. یعنی کہ ایک جنرل کیا ہے، پیشنٹ ریکارڈ. ٹھیک ہے، پیشنٹ ریکارڈ کھولیں گے تو اس کے میں پیشنٹ کا نام بھی آ رہا ہوگا اور اس کے کنسلٹیشن کیا ہوئی تھی وہ والی بھی آ رہی ہوگی. تو یہ ایگریگیشن ایسوسیشن ہے. اس کے اندر ایگریگیشن ایسوسیشن میں یہ ڈائمنڈ بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باقی اور جو جنرلائزیشن ہے اس کے اندر یہ اس طرح بنا ہوتا ہے، ٹرائنگل ٹائپ سی. ٹھیک ہے، یہ ان کا ڈفرینس ہوتا ہے. باقی جو ایسوسیشن ہے 1 to 1 ہے یا 1 to many ہے، many to many ہے، یہ ساری ویسے شو ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں بیہیویئرل ماڈل. بیہیویئرل ماڈل آر ماڈل آف دا ڈائنامک بیہیویئر آف دا سسٹم ایز اٹ از ایگزیکیوٹنگ. They show what happens or what's supposed to happen when the system responds to stimulus from the environment. اس کے اندر میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جو بھی سسٹم کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اس کے آگے سے ہمیں کیا رسپانس دیا ہے. جب سسٹم رسپانس دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بیہیویئرل ماڈل ہے. تو ڈیٹا سم ٹائم جو بیہیویئرل ماڈل ہوتے ہیں یہ ڈیٹا ڈریون بھی ہوتے ہیں، ایونٹ ڈریون بھی ہوتے ہیں. ڈیٹا ڈریون سے مراد یہ ہے جو ڈیٹا ہم پروسیس کر رہے ہوتے ہیں سسٹم کے اندر ایک جگہ سے. اب ایک ہی سسٹم ہے، ایک کمپیوٹر آپس میں کنیکٹڈ ہے لیکن کمرے 2 ہیں، تو ان کے اندر جو ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے تو ڈیٹا ڈریون آئے گا. ایونٹ ڈریونس کیا ہوتے ہیں؟ ایونٹ سم ایونٹ ہیپن دیٹ ٹریگر سسٹم پروسیسنگ. ایونٹ میں ہیو ایسوسیٹڈ ڈیٹا آلدو دس از ناٹ آلویز دی کیس. ہر ایونٹ جو ہے وہ اس کو یا تو سسٹم پروسیس کرتا ہے یا جو یوزر کر رہا ہوتا ہے یوز، وہ ایونٹ جنریٹ کرتا ہے. ڈیٹا ڈریون ماڈلنگ. ڈیٹا ڈریون ماڈلنگ کے اندر جو ایک سیکوینس آف ایکشن شو ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی سیکوینس ہوتا ہے اس کی ایک یعنی سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے اور آؤٹ پٹ کیا آئی ہے. جیسے یہ ایگزامپل ہے، آپ اس ایگزامپل کو سمجھ ڈائیگرام میں دیکھیں. اب یہ ایک انسولین پمپ کا آپریشن ہے، یہ ایکٹیویٹی ماڈل ہو رہی ہے. اب یہ کیا ہے؟ ڈیٹا ڈریون ماڈل. سب سے پہلے بلڈ شوگر سینسر لگے گا، پھر وہ سینسر ویلیو دے گا اور سینسر ڈیٹا کمپیوٹ شوگر لیول کریں گے. بلڈ شوگر لیول آئے گا، انسولین ڈلیوری کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، اس کے بعد ریکوائرمنٹ کیا ہے انسولین کی. یہ ساری چیزیں اینڈ پہ کیا ہوگا؟ انسولین پمپ کر دیں گے. تو یہ کیا ڈیٹا ڈریون ہے. ہر ایک کے بعد ایک نئی چیز وہاں سے پھر ہم ایک نئی چیز، وہ ڈیٹا آگے ٹرانسفر ہوتا جائے. ہمیں جب پہلے سینسر نہ لگائیں تو کیسے پتہ چلے گا کس کا کیا شوگر لیول ہے.
ٹھیک ہے، کچھ چیز لگائیں گے، چیک کریں گے شوگر لیول کیا، اس کے لیے کچھ چاہیے نا کہ ڈائریکٹ بندہ دیکھ کے بتا دینا ہے کہ اس کا شوگر لیول کیا ہے، نہیں نا ایسے. تو اسی طرح ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز جو اگلی چیز کو کوئی نہ کوئی ڈیٹا دے رہی ہے، اور وہ اس ڈیٹا ان پٹ کے بیس پہ آگے ایک مزید نیو آؤٹ پٹ بنتی ہے، اس آؤٹ پٹ کو آگے وہ یوز کرتی جاتی ہے. آرڈر پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے، یہ دیکھ لیں. پرچیز آفیسر بیٹھا ہوا ہے، یہ آرڈر کیسے کرتا ہے، فل کرے گا پہ ویلیڈیٹ ہے کہ نہیں ہے، ویلیڈیٹ کرتا رہے گا جب تک ویلیڈیشن ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو بار بار ادھر ہی ویلیڈیٹ ہوتا رہے. ویلیڈیٹ کا مطلب اس میں ساری چیزیں جو آرڈر فل کرنا ہے تو ساری چیزیں فل ہیں کہ نہیں، فارم فل پورا کیا ہے کہ نہیں، جو ساری چیزیں اوکے ہیں تو آگے آ جائے جی بجٹ بتائے کتنا جی بجٹ ہے، سیو کر لیں اس بجٹ کو. بجٹ سیو ہو جائے گا ڈیٹا بیس کے اندر، وہ آرڈر جو ہے وہ اس کو سیو کریں، اس کے بعد جو آرڈر جو ہے سپلائر کو دے دیں. یہ اس نے بتایا ایونٹ ڈریون ڈیٹا ڈریون. ہر ایک چیز جو ہے وہ اگلی ہر ایک ان پٹ آؤٹ پٹ بنتی ہے اگلے کی، اور وہ ان پٹ بن کے اس سے اگلے کی آؤٹ پٹ جاتی ہے، اور یہ پھر اس کو ان پٹ کے طور پہ یوز کرتا ہے، آگے آؤٹ پٹ اس کی آتی ہے. ایونٹ ڈریون ماڈلنگ کیا ہوتی ہے؟ ریئل ٹائم سسٹم اور آفن ایونٹ ڈریون ود منیمل ڈیٹا پروسیسنگ. جو ریئل ٹائم سسٹم ہوتے ہیں، ریئل ٹائم سسٹم کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے آپ یہاں پہ اس نے اگزامپل دی ہے، فون آپ کے پاس ہے، اس پہ آپ جب فون پہ کلک کرتے ہیں، بٹن پریس کرتے ہیں یا کال ریسیور اٹھاتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ یہ ایک ایونٹ ہے، ریئل ٹائم پہ ایونٹ ہو رہا ہے. ریئل ٹائم ڈریون شو کیا کرتے ہیں؟ سسٹم رسپونڈ ٹو ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل ایونٹ. ایونٹ ڈریون کے اندر جو ہے وہ سسٹم جو ہے ایونٹس کو رسپانس کر رہا ہوتا ہے. اب آپ نے جب ریسیور اوپر اٹھایا تو ریسیور نے اوپر آنا ہے کہ نہیں آنا، بٹن دبایا تو بٹن دبے گا یا نہیں، پریس ہوگا یا نہیں ہوگا. تو کیا وہ آگے رسپانس بھی دے رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بٹن پریس کریں اور پریس ہی نہ ہو، پریس تو نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب رسپانس نہیں آ رہا. اسٹیٹ مشین ماڈل. These models the behavior of the system in response to external and internal events. تو جو ہم نے پیچھے ایک ڈائیگرام پڑھی تھی، اسٹیٹ ڈائیگرام. اسٹیٹ ڈائیگرام which show how the system react to the internal and external event. تو یہ اب اس کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں، اس ڈائیگرام کے بارے میں. اسٹیٹ ڈائیگرام جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اسٹیٹ مشین ماڈل یہ آ گیا. اسٹیٹ ماڈل بیہیویئر ایکسٹرنل اور ایکسٹرنل ایونٹ یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. دے ہاؤ دا شو دا سسٹم، دے شو دا سسٹم رسپانس ٹو اسٹیمولائی سو آر آفن یوز فار ماڈلنگ ریئل ٹائم. یہ آگے سسٹم کا رسپانس بھی شو کرتے ہیں کہ اس نے یہ رسپانس دیا. پھر اسٹیٹ مشین ماڈل شو دا سسٹم اسٹیٹ، وہ بتاتے ہیں کہ سسٹم کی کیا اسٹیٹ ہے اس ٹائم. جب ایک سسٹم پہ آپ نے کوئی ایونٹ جنریٹ کیا ہے تو اس کے بعد اس میں سسٹم میں کیا ہوا. اب فار ایگزامپل آپ لاگ آؤٹ ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے سسٹم کے اندر جانا، سب سے پہلے لاگ ان ہو گئے. پہلے آپ کی کیا اسٹیٹ تھا؟ آپ آف لائن تھے. جب آپ لاگ ان ہو گئے اب آپ آن لائن ہو گئے. ساتھ ساتھ وہ آپ کو آپ کی اسٹیٹ بھی بتا رہا ہوتا ہے. اسٹیٹ ڈائیگرام. اسٹیٹ چارٹس آر این انٹیگرل پارٹ آف دا UML اینڈ آر یوزڈ ٹو ریپرزینٹ دا اسٹیٹ مشین ماڈل. اسٹیٹ مشین ماڈل جو ہیں ان کو شو کرنے کے لیے اسٹیٹ چارٹ یا اسٹیٹ ڈائیگرام جو. اب یہ اسٹیٹ ڈائیگرام ہے مائکرو ویو اوون کو، یعنی اس کو کیسے یوز کرتے ہیں. اب دیکھیں، اب آپ بتا سکتے ہیں کہ ڈائیگرام شروع کہاں سے ہو رہی، کہاں سے پڑھنا شروع کرنا ہے، یہاں سے یا یہاں سے؟ سوچیں، آنسر دیں. جی بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، یہاں سے شروع کرنا ہے. یہاں سے شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ جب بھی اوون آن کرتے ہیں تو سامنے ایک ڈسپلے شو ہو رہا ہوتا ہے جی. ٹائمر سلیکٹ کریں، تو ٹائمر سلیکٹ کریں. پہلے تو ویٹ 00 شو ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کو ویٹ کر رہا ہے کہ آپ کو سلیکٹ کریں. پھر جب آپ چاہتے ہیں آپ نے فل پاور سلیکٹ کرنی ہے ہاف پاور، آپ کہتے ہیں میں نے فل پاور سلیکٹ کرنی ہے. فل کیا پھر کہتے ہو میں نے ہاف سلیکٹ کرنی ہے. یہاں پھر اس کو آپ بھی کر سکتے ہیں یا ہاف سے فل پہ بھی جا سکتے ہیں. پھر آپ ٹائمر جب سیٹ ہو گیا آپ کا، آپ ایک نمبر ڈالیں گے جی. ٹائمر سیٹ ہو گیا، اس کے بعد نمبر آ گیا. جب آپ نمبر ڈالتے ہیں، نمبر ڈالنے کے بعد آپ نے کلوز کر ڈور اوپن کر دی، وہ پھر جو ہے وہ ادھر ہی ویٹنگ پہ رک جائے گا. جتنا آپ نے نمبر ڈالا تھا ادھر ہی رک جائے گا. پھر کیا ہوگا، ڈور کلوز کرتے ہیں
جب نمبر ڈال کے کلوز کرتے ہیں تو اسٹارٹ ہو جائے گا، کام کرنا شروع کر دے گا۔ جب اسٹارٹ والے بٹن پہ کلک کریں گے تو اس کا ٹائمر جو ہے ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اینڈ پہ جا کے جب سارا کام ہو جاتا ہے تو آپ ڈور اوپن کرتے ہیں یا پھر اس کو کینسل کرتے ہیں، یا کام پورا ہو جاتا ہے تو ایک ٹائمر کے بعد تو پھر آپ جو ہے وہ دوبارہ 0 شو ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اسٹیٹ ڈائیگرام تھی کہ یعنی پہلے سسٹم ویٹنگ اسٹیٹ میں، آپ سسٹم کو اگر یہ والا آپ ٹرائی کرتے ہیں تو یہ جو یہ بنا ہوا نا اوول ٹائپ شیپ سی، اس کے اندر دیکھیں دو باتیں، ایک لکھا ہوا ہے ویٹنگ اور نیچے لکھا ہوا ہے ڈو۔ جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ اس کی اسٹیٹ ہے، نیچے اسٹیٹ اس میں آف اسٹیٹ میں ہے، اس میں ڈسیبل اسٹیٹ میں ہے۔ تو اسٹیٹ ڈائیگرام جو ہوتی ہیں یہ اسٹیٹ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہی چیز جو ہے یہاں پہ اس کے ٹیبولر فارم کے اندر ہم نے ڈیفائن اس نے کر دیا، لکھ کے شو کر دیے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ اب یہ اس ڈائیگرام کی ٹیبولر فارم پہ نے بتا دی، میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھا دیا ڈائیگرام، تو آگے میں وہ آپ کو نہیں سمجھاؤں گا، آپ نے سمجھ لینی، اگر نہ سمجھ آئے تو آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ لینا۔ تو کافی سارا آگے آ گئے۔ اچھا یہ بات ہو رہی تھی، اب جو یہ اس نے ساری جو اس ڈائیگرام کی نا دو اسٹیٹس جو بھی تھی اس کو ٹیبولر فارم کے اندر شو کر دی ہے، ایک یہ اور یہ۔ یعنی اسٹارٹ پہ کلک کریں گے تو کیا ہوگا، کینسل پہ کون سی اسٹیٹ ہوتی ہے، ڈور اوپن ہونے سے کیا ہوتا ہے، تو ڈور اوپن کا مطلب اوون ڈور سے ناٹ کلوز، یہ ایک اسٹیٹ ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہ اوون کا آپریشن ہے، مائکرو ویو اوون آپریشن۔ اب یہ آپریشن کون سا ہے، یہ اس کی چیکنگ اسٹیٹ ہے، یعنی آپریشن کیا ہے، چیک کرتا ہے اسٹیٹس۔ میٹر فالٹ آ گیا، الارم کوئی اور مسئلہ بن گیا تو اس کو ڈسیبل کر دے گا، یا اس کے بعد اگر چیکنگ اوکے ہے تو کلاک کا ٹائمر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ٹائمر جب ٹائم آؤٹ ہو جاتا ہے، ڈن ہوتی ہے، پھر ایک بیل ہوتی ہے، پھر واپس ویٹنگ اسٹیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اسٹیٹ ڈائیگرام ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ماڈل ڈریون انجینئرنگ پہ۔ اب ماڈل ڈریون انجینئرنگ کیا ہوتی ہے؟ Model driven engineering is an approach to software development where models rather than programs are the principal output of the development process. یعنی کہ اس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پروگرام یا کوڈنگ جو ہے وہ کوئی بیسک چیز نہیں ہوتی یا وہ آؤٹ پٹ نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ہم ماڈلس کی جب بات آ گئی تو اس کا مطلب ہے کوئی ڈیزائن کی بات آ گئی، کوئی یو ایم ایل ڈائیگرام کی بات آ گئی، تو کہہ رہا ہے کہ جو ماڈل ڈریون انجینئرنگ ہے، یعنی اس طرح کے کوئی بھی سافٹ ویئر کوئی بھی ڈائیگرام کے ذریعے سے بناتے ہیں تو وہاں پہ پروگرامس یعنی کوڈنگ مین پرنسپل نہیں ہوتا یا مین میتھڈ نہیں ہوتے، وہاں پہ ڈائیگرام دیکھی جاتی ہیں، آؤٹ پٹ یا ان پٹ جو بھی ڈالنے پھر وہ ان کے اندر ہی ڈالی جاتی ہیں۔ دا پروگرام ڈیٹ ایگزیکیوٹ آن ہارڈ ویئر سافٹ ویئر پلیٹفارم آر دین جنریٹڈ آٹومیٹکلی فرام دا ماڈل۔ جب ماڈل بن جاتے ہیں پھر اس کو دیکھ کے ہم پروگرام کا جو کوڈ ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں۔ Proponents of MD کہتے ہیں ماڈل ڈریون انجینئرنگ کو۔ Proponents of model driven engineering argue that this raises the level of abstraction in software engineering so that engineers no longer have to be compensated for programming language. اچھا جو سافٹ ویئر انجینئرنگ ہوتے ہیں نا ان کو میں آپ کو بتاؤں وہ کوڈنگ نہیں کر سکتے ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کوڈ کیسے کیا جاتا ہے۔ پروگرامر جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور سافٹ ویئر انجینئرز الگ ہوتے ہیں۔ اب سافٹ ویئر انجینئر کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہی ہے سسٹم ماڈلنگ کرنا، یوزر سے ریکوائرمنٹ لینی ہے، ریکوائرمنٹ لینے کے بعد اس کا ایک ڈیزائن بنائیں گے مختلف ڈائیگرام میں، چاہے وہ کلاس ڈائیگرام بنا لے، اسٹیٹ چارٹ ڈائیگرام بنا لے، ایکٹیویٹی ڈائیگرام بنا لے، کچھ بھی بنا لے۔ وہ جو ڈائیگرام ہوتی ہیں وہ آگے اس میں پروگرامرز کو دینے ہوتے ہیں، تو پروگرامرز جو ہیں وہ اس کو دیکھ کے کوڈ بناتے ہیں۔ تو پروپوننٹ وہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ماڈل ہے ماڈل ڈریون انجینئر یہ سافٹ ویئر انجینئر کے لیے ایک آسانی پیدا کر دیتے ہیں، ایک جنرل سا اوور ویو دے دیتے ہیں، بجائے ایک لمبا چوڑا ڈاکومنٹ لکھیں اسے ڈائیگرام میں بتا کے سمجھا دیتے ہیں۔ یوزیج آف ماڈل ڈریون انجینئرنگ، اب وہ بتا رہا ہے کہ ماڈل ڈریون انجینئرنگ ابھی بھی یہ ریسرچ پروسیس میں کافی چیزیں اس کی چیزیں کچھ لوگوں کو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کافی سارے فالٹس ہیں، تو بہرحال اس کے کچھ فائدے
یہ ہیں کہ allow system to be considered at high level abstraction. سسٹم کے ہم ایک جنرل اوور ویو کو دیکھ سکتے ہیں، زیادہ یعنی کوڈ میں نہیں دیکھنا پڑے گا، نہ ہی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، ایک جنرل ڈائیگرام سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد جنریٹنگ کوڈ آٹومیٹیکلی مین دیٹ اٹ از چیپر ٹو اڈاپٹ سسٹم ٹو نیو پلیٹ فارم۔ پھر اس کے لیے جو ماڈل ہوتے ہیں اس ہم کوڈ بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ کون سے جی ماڈل آف سسٹم ناٹ نیسیسرلی رائٹ۔ اب جو ماڈل ہوتے ہیں ان کو جب امپلیمنٹیشن کے لیے ضروری نہیں، کوڈ تو بنا لیں لیکن جب امپلیمنٹیشن کرنا ہے وہاں پہ ماڈل کام نہیں آتے۔ یہ وہاں کیونکہ ماڈل جو جیسے بتاتے ہیں کہ بننا کیا ہے، امپلیمنٹ ہونا ہے، یہ ماڈلس کے اندر کلیئر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سیونگ فرام جنریٹنگ کوڈ میں بھی آؤٹ ویٹڈ بائی دا کاسٹ آف ڈیولپنگ ٹرانسلیٹر آن نیو پلیٹ فارم۔ جو ماڈل ہے وہ ایک ظاہری بات ہے، ایک لینگویج ہے UML ڈائیگرام، یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج۔ تو ایک لینگویج ہے، اس کو مختلف لوگ سمجھنے والے ہیں، کوئی کسی طرح سمجھتا ہے، کوئی اس کو کسی طرح سمجھتا ہے۔ تو اب ایک ڈائیگرام اگر کسی نے بنائی ہے، میں اس کو کوڈنگ بناتا ہوں، میں اور کوڈ میں سمجھوں گا اس کی شاید کوئی اور فنکشنلٹی مجھے جو سمجھ آئی ہے میں اس حساب سے کوڈ کرتا ہوں، کوئی اور دیکھتا ہے وہ اس کی کوڈنگ اس لحاظ سے کر دیتا ہے۔ اب وہ کہے گا جی آپ نے مجھے کہے گا جی آپ نے تو غلط کوڈنگ کی ہے، میں نے تو یہ بنایا تھا، پھر جب وہ مجھے ڈیٹیل سے بتائے گا پھر مجھے سمجھ آئے گا ہو میں نے تو غلط کر دیا۔ تو یہ اس کا کون سا ماڈل ڈریون آرکیٹیکچر۔ ماڈل ڈریون آرکیٹیکچر جو ہے یہ ماڈل ڈریون انجینئرنگ سے پہلے سے ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ماڈل فوکس اپروچ یوز ہوتی ہے تو سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اینڈ امپلیمنٹیشن ریڈیوسز اے سب سیٹ آف ہیومن ماڈل ٹو ڈسکرائب اے سسٹم، اور تھوڑی سی امپلیمنٹیشن بھی دی جاتی ہے کہ ماڈل جو ہے وہ ڈسکرپشن بھی دی جاتی ہے کہ کیسے ماڈل کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ماڈل ایٹ ڈفرنٹ لیول آف ایبسٹریکشن آر کریٹڈ from a high-level platform independent model. It is possible in principle to generate a working program without a manual intervention. کہ ماڈل ڈریون آرکیٹیکچر جو ہے ماڈل جو ہے وہ کسی بھی لیول کا ہو سکتا ہے، زیادہ ہائی لیول کا بھی ہو سکتا ہے، تھوڑی ڈیٹیل دکھانے تو تھوڑا ہائی لیول ہوگا، یعنی جتنی زیادہ ڈیٹیل ہوگی اتنا اس کا ایبسٹریکٹ ویو کم ہو جائے گا، یعنی اتنی اوور آل ویو ڈیٹیل زیادہ ہے تو ایبسٹریکٹ نہیں ہے، ڈیٹیل زیادہ ہے ڈیٹیل تھوڑی ہے تو زیادہ ایبسٹریکٹ ہے، تھوڑی جلدی دیکھ سکتے ہیں۔ ماڈل جو ہیں یہ تین قسم کے ہوتے ہیں، کمپیوٹیشنل ماڈل ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ ماڈل ہوتا ہے، پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور پلیٹ فارم اسپیسیفک ماڈل ہوتا ہے۔ کمپیوٹیشن انڈیپینڈنٹ ماڈل ہوتے ہیں، دیز ماڈل از امپورٹنٹ دا ڈومین ایبسٹریکشن یوز ان سسٹم، کہ یہ ان کو ڈومین ماڈل بھی کہتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس ڈومین کے اندر یوز ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک ہم نے ہاسپٹلس کے لیے سافٹ ویئر بنایا تھا وہ صرف ہاسپٹلس کے اندر یوز ہوگا، یہ نہیں کہ ایک ہاسپٹل دوسرے ہاسپٹل میں بھی یوز ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی تھوڑی بہت چینج کرنی پڑ جائے، لیکن یہ کہ گزارا کرنا ہو تو وہ ہاسپٹل کے اندر یوز ہو سکتا ہے۔ اب وہ ہاسپٹل والا سافٹ ویئر ہم جو ہے وہ کسی شاپ یا کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ تو نہیں رکھ سکتے، وہاں پہ ہم نے کوئی چیز خرید شوگر لینی ہے اور وہاں پہ کہ جی پیشنٹ کا نام ڈالیں، وہاں پہ پیشنٹ تو نہیں آیا ہوگا نا شاپ پہ، تو یہ ڈومین ٹائپ ماڈل بھی بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، دیز ماڈل دا آپریشن آف دا سسٹم وداؤٹ ریفرنس ٹو اٹس امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اس کے اندر۔ تو PIM جو ڈسکرائب دا UML ماڈل دیٹ شو دا اسٹیٹک سسٹم اسٹرکچر ہاؤ اٹ ریسپونڈ ٹو دا ایکسٹرنل انٹرنل ایونٹ، اس کے اندر وہ پورا بتاتا ہے کہ یہ جو بھی ایونٹ ہیں وہ کیسے ان کو رسپونڈ کرنا ہے، ایکسٹرنل ایونٹ کو کیسے کرنا ہے، انٹرنل ایونٹس کو کیسے کرنا ہے۔ پھر تیسرا جو ہے پلیٹ فارم اسپیسیفک، ایک خاص سسٹم کے اوپر ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر آپ نے چلانا ہے، ایک خاص بندے کی ریکوائرمنٹ پہ جو وہ پلیٹ فارم اسپیسیفک ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری میجر چیزیں جو ہم نے اب تک پڑھی ہیں۔ تو ماڈل کیا ہوتا ہے، کانٹیکسٹ ماڈل کیا ہوتا ہے، یوز کیس ڈائیگرام، سیکوینس ڈائیگرام، انٹریکشنز، اسٹرکچر ماڈل، بیہیویئر ماڈل، ایکٹیویٹی ڈائیگرام، اسٹیٹ ڈائیگرام، ماڈل ڈریون انجینئرنگ، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن کے اندر بھی آپ کویشچن کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا رسپانس دیں گے۔ تو ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے، اور لاسٹ میں یہ کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل والا جو آئیکن ہے اس پہ کلک کر لیں گے تاکہ جو اس سیریز کے اندر جب میں چیپٹر 6 کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔